السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک شہر میں پہنچا اور وہاں پر ایک مسجد میں قیام کیا۔ جب عشاء کی نماز ہو چکی تو مسجد کا امام آیا اور کہنے لگا یہاں سے باہر نکلو، میں نے دروازہ بند کرنا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں مسافر ہوں، اس لیے رات میں مسجد میں ہی گزاروں گا۔ وہ کہنے لگا مسافر تو مسجد سے قندیلیں اور چٹائیاں چڑا کے لے کے جاتے ہیں، اس لیے ہم کسی کو بھی یہاں پر سونے کی اجازت نہیں دیتے، چاہے حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا میں ابراہیم ادم ہی ہوں۔ یہ سخت سردی کی رات تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تمہاری شکل سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کوئی ضرورت نہیں جھوٹ بولنے کی۔ پھر وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا بس زیادہ بکواس نہ کرو، اور سختی سے میری ٹانگ پکڑ کر کھینچی اور مجھے منہ کے بل گھسیٹتا ہوا حمام کے دروازے تک لے گیا اور وہاں چھوڑ کر واپس ہوا۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھا تو ایک آگ جلانے والا حمام میں آگ جلا رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اسی کے پاس جا کر رات گزارنی چاہیے۔ چنانچہ میں اس شخص کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک موٹے کپڑے کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے سلام کیا لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ مجھے اشارے سے بیٹھنے کا کہا، چنانچہ میں بیٹھ گیا۔ وہ شخص خوف زدہ حالت میں کبھی دائیں طرف دیکھتا ہے اور کبھی بائیں طرف دیکھتا ہے۔ مجھے اس سے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ جب اس نے اپنا کام ختم کر لیا تو پھر میری طرف متوجہ ہوا اور کہا وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا حیرت ہے کہ جب میں نے تمہیں سلام کیا تو تم نے کوئی اسی وقت جواب کیوں نہ دیا۔ کہنے لگا کہ میں ایک قوم کا ملازم ہوں، میں اس بات سے ڈر گیا کہ اگر تیرے سلام کا جواب میں مشغول ہو گیا تو میں خائن اور گناہ گار نہ ہو جاؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تجھے دائیں بائیں نظر دوڑاتے ہوئے دیکھا، کیا تم کسی سے خوف زدہ ہو؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ میں نے کہا کس سے خوف زدہ ہو؟ کہنے لگا موت سے، نہ جانے دائیں جانب سے آ جائے یا بائیں طرف سے۔ میں نے پوچھا ایک دن کتنے کی مزدوری کر لیتے ہو؟ کہنے لگا ایک دھرم اور ایک دانگ کی۔ میں نے پوچھا اس کا کیا کرتے ہو؟ جواب دیا دانگ تو میرے اہل خانہ ہی کھا لیتے ہیں، جبکہ ایک دھرم اپنے بھائی کی اولاد پر خرچ کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تمہارا سگا بھائی تھا؟ کہنے لگا نہیں، میں نے اس سے اللہ کے لیے محبت کی تھی، اب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد کی کفالت میں ہی کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا تم نے اللہ تعالیٰ سے کسی حاجت کے بارے میں دعا مانگی تھی جو اس نے قبول فرمائی ہو؟ اس نے کہا میری ایک حاجت ہے اور میں 20 برس سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، ابھی تک میری وہ حاجت پوری نہیں ہوئی۔ میں نے کہا تیری وہ کیا حاجت ہے؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ عرب میں ایک شخص ہے جو زاہدوں میں بلند مرتبہ اور تمام عابدوں میں فائق ہے، انہیں ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی تھی کہ میں ان کا دیدار کروں اور ان کے سامنے ہی میری جان نکل جائے۔ میں نے کہا اے میرے بھائی خوش ہو جا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری حاجت پوری کر دی اور تیری دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور مجھے تمہارے پاس منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پہنچا کر راضی ہوا۔ یہ سنتے ہی وہ اچھل پڑا اور کہنے لگا اے اللہ تو نے میری حاجت پوری کی اور میری دعا قبول کر لی، اب میری روح بھی قبض کر لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دوسری دعا بھی قبول ہو گئی اور وہ شخص اگر گرا اور اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔